بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں دوستو آپ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے جو ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے یا جو ہوا ہے۔ پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں تو بس پیسہ چاہیے، حکمرانی چاہیے، اس کے لیے چاہے غلامی بھی کرنی پڑے تو کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں۔ یہ تو پہلے دن سے ہی غلام تھے، ان کا ذہن غلام ہی تھا امریکہ کا۔ جیسے فضل الرحمان کے باپ نے کہا تھا کہ الحمدللہ کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ اس طرح کی اور بھی ڈھیر ساری مثالیں ہیں، لیکن یہ پاکستانی عوام غلام نہیں ہے، کسی کے باپ کے اشاروں پہ چلنے والی نہیں ہے۔ وہ آزاد قوم ہے، جو قائد اعظم نے آزادی دلوائی تھی اسی آزادی کو لے کے چلے گی قوم، کسی کی غلامی نہیں کرے گی۔ جو آج عمران خان کو بدنام کر رہے ہیں کہ 3.5 سالوں میں اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، مہنگائی ہو گئی، توشہ خانہ سے طوائف جو ہیں وہ چوری کر لیے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا ہے، تو 3.5 سال کی کارکردگی جو نظر آئی ہے وہ میرے خیال سے جتنے سال انہوں نے حکمرانی کی ہے، یہ 3-4 بار کے حکمران ہیں یہ نون لیگ والے، تو میرے خیال سے اتنا انہوں نے 35 سالوں میں نہیں کیا جتنا اس نے 3.5 سالوں میں کیا ہے۔ اور پاکستان کی ویلیو، امیج، عزت اس نے آ کے بنائی ہے۔ اور نواز شریف کی دوسری پیڑھی ہے شامل سیاست میں، زرداری کی دوسری تیسری پیڑھی شامل ہے سیاست میں، فضل الرحمان کی دوسری تیسری پیڑھی شامل ہے سیاست میں، اور وہ حساب لے رہے ہیں 3.5 سال کا کہ پاکستان کو اس نے برباد کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ ویسے کی بات رہ گئی اس خط کی، جو خط آیا تھا، کہتے ہیں جی خط میں کچھ لکھا نہیں ہے، سازش نہیں ہے، مداخلت ہے۔ تو مداخلت اور سازش میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سازش چوری چھپ کے کی جاتی ہے جس کا کسی کو خبر نہ ہو، اور جو مداخلت ہوتی ہے وہ سینہ زوری پہ کی جاتی ہے، سب کو بتا کے کہ میں آ گیا ہوں تمہارے درمیان، میں یہ کر دوں گا، یہ ہوتی ہے مداخلت۔ تو امریکہ کی اتنی جرت کہ اس نے ہمارے پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی، تو ہم غلام نہیں ہیں کسی کے۔ سن لو امریکہ، ہم غلام نہیں ہیں، یہ قوم غلامی کی زنجیریں توڑ چکی ہے، یہ اقبال کے شہین ہیں، یہ کسی کے غلام نہیں ہیں، یہ اب برداشت نہیں ہوگا۔ اور یہ جو تمہارے چند پیسوں کے بکنے والے تمہارے غلام ہیں نا، یہی تمہیں مبارک ہوں، باقی قوم غلام نہیں ہے، نہ ہی بکنے والے ہیں۔ اور جنہوں نے پیسہ کھایا ہے، جنہوں نے اس ملک کو بیچا ہے، یا جو بھی اس سازش میں ملوث ہیں، ایک دن ضرور ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اس عدالت میں نہیں تو اس عدالت میں ضرور ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ لوگ جو آج ہمارے حکمران بننے بیٹھے ہیں، ان پہ خود کتنی ایف آئی آرز ہیں، کتنے کرپشن کے کیس ہیں، کیونکہ عدالتیں بک گئی، سارے قانون بک گئے، کوئی کسی ایک ادارے نے بھی ٹھیک کام نہیں کیا۔
رات کے 12 بجے بھی کوئی عدالتیں کھلتی ہیں؟ غریبوں کے تو 10 10 سال 20 20 سال چکر لگاتے لگاتے مر جاتے ہیں، لیکن ان کے کیسوں کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ کون سی یہ کون سی عدالتیں ہیں، یہ کون سا انصاف ہے کہ رات کے 12 بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں صرف ایک شخص کو گرانے کے لیے؟ لیکن ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم کا ایک نہ ایک دن خاتمہ ضرور ہوتا ہے، کیسے یہ لوگ بھول گئے ہیں؟ خیر، جو آج تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ اکٹھی ہو گئی ہیں، یہ کل تک ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے سب کو پتہ ہے۔ کوئی کہتا تھا سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لیں گے، دوسرے کہتے تھے ضیاء الحق کی اولادیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب عوام جو ہے نا وہ جاگ چکی ہے، اور الحمدللہ خان نے سب کو بتا دیا ہے، سب کو جگا دیا ہے، اور اس نے شعور دیا ہے۔ ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں، میں صحیح بات کر رہا ہوں، آپ بے شک نیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں، یوٹیوب پہ، نواز شریف کی، شہباز شریف کی، زرداری کی، ان جو بھی پارٹیز ہیں ان سب کا کسی بھی لیڈر کی کوئی تقریر آپ سن لیں جا کے، کسی نے کوئی اسلامی بات کی ہو حضور پاک کے بارے میں، یا اینی ون کوئی مثال بھی دی ہو، تو آپ مجھے ضرور جو ہے ڈیوٹ کریں، میسج کریں، بتائیں کہ یہ تقریر ہے۔ اور دوسری بات، ان کے منہ سے کبھی پاکستان کا نعرہ، خاص طور پہ فضل الرحمان کے منہ سے کبھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ سنا ہو کسی تقریر میں، تو آپ نے وہ بھی مجھے ضرور بتانا ہے۔ باقی جو نواز شریف ہے، کبھی اس نے پرچی کے بغیر کسی آؤٹ آف کنٹری کسی بھی دوسرے ملک میں جا کے کوئی تقریر کی ہو، وہ بھی مجھے ضرور بتانی ہے۔ اور کبھی کشمیر کے بارے میں ان لوگوں نے کوئی بات کی ہو تو وہ بھی مجھے ضرور بتا دیں۔ اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچائیں گے کشمیر، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو کیا کریں گے؟ یہ کچھ نہیں کریں گے سوائے سب کچھ پہلے تو ان لوگوں نے اپنے کیس ختم کرنے ہیں، تینوں پارٹیوں نے مل کے جو انہوں نے ایک دوسرے پہ کیے ہوئے تھے، تو وہ سب کچھ ختم کرنے ہیں۔ ایک ڈرامہ تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا، رانا ثناءاللہ نے خود اپنا نام ECL سے نکالا ہے، یہ بھی ایک زندہ مثال ہے ہماری قوم کے لیے۔ تو باقی اب وہ مریم صاحبہ وہ اب عمرے کے لیے تیار ہیں، اور عمرہ تو خیر ایک بہانہ ہے، بس وہ ادھر سے ہی بھاگنے کا پلان ہے، جیسے باپ اس کا بھاگا تھا بیماری کا بہانہ کر کے، اب اس نے بھی بھاگنا ہے۔ تو باقی بھی سارے جو ہیں انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی ان سے، بہت جلدی جان چھوٹے گی۔ بلاول بھٹو نہیں، بلاول زرداری بھٹو، تو وہ کہتا تھا بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ تو وہی مثال جو ہے اس کی تھوڑا سا اس کو چینج کر لیں کہ جب ڈالر آتا ہے تو عدم اعتماد آتا ہے، جب زیادہ ڈالر آتا ہے تو عدالتیں تو رات کو 12 بجے کھل ہی جاتا ہے نا میرے بھائی۔ تو بس اللہ حافظ ہے ان لوگوں کا۔ جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتا دوں، ان لوگوں کا اب اینڈ ہے، جیسے وہ گناہوں کا ان کا جو گڑھا ہے نا وہ بھر چکا ہے۔ اللہ پاک نے ایک، یہ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم جیت گئے ہیں، یہ جیتے نہیں ہیں، یہ ہارے ہیں، اور بہت بری طرح سے ہارے ہیں۔ آج پوری قوم کے سامنے یہ تینوں گروپ ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، کس لیے ہوئے ہیں؟
اللہ پاک نے ان کو ذلیل کروانا ہے۔ جو کل تک ایک دوسرے کو کہتے تھے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، فلانا وہ ہے فلانا وہ ہے، اور ایک بے غیرت ایسا بھی ہے ان میں سے جس کی ماں کو انہوں نے بے غیرتی کی حد تک ذلیل کیا تھا، اور برہنہ تصویریں بنا کر ایڈیٹنگ کروا کے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پورے پاکستان میں بانٹی گئی تھی، اور آج وہ بے غیرت بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے، اور بلکہ اب تو وزارت حاصل کرنے کے لیے لندن بھی گیا ہوا تھا کہ مجھے بھی وہ دلوا دو وزارت، سفارش کر کے۔ جو لوگ اس حد تک گر سکتے ہیں، جو اپنی ماں کو بیچ سکتے ہیں، اپنی ماں کی عزت کو بیچ سکتے ہیں، اپنی ماں کی عزت کا سودا کر سکتے ہیں، وہ پاکستان کا سودا کیا نہیں کر سکتے؟ پاکستانیوں، میرے شیرو، یہی موقع ہے، نکلو۔ عمران خان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نکلو، اس کی عزت کے لیے نکلو۔ ہم غلام نہیں ہیں، اگر آج غلامی قبول کر لی نا تو پھر ایک ٹائم آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ کوئی عمران خان نہیں ملے گا۔ آج ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس، ایک راستہ ہے، ایک لیڈر ہے جس کے پیچھے ہم چل سکتے ہیں، جس پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ کم از کم وہ چور نہیں ہے، وہ ضمیر فروش نہیں ہے، وہ غلام نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پہ چلنے کی بات کرتا ہے، ان کی طرح امریکہ کے نقش قدم پہ چلنے کی بات نہیں کرتا۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، ارے ڈوب کے مر جاؤ رے، ڈوب کے مر جاؤ۔ جس کو اب اپنے ایمان پہ بھی بھروسہ نہیں رہا۔ ایک کہتا ہے ہمارا وزیر اعظم، وہ کہتا ہے کہ جی امریکہ سے ہماری بات بگڑ گئی تو ہماری تو روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ او مردود، او کافر، او کتے، رزق دینے والا اللہ ہے، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے۔ امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں رزق دینے والا؟ تمہارا انجام بہت برا ہوگا، بہت ہی بھیانک انجام ہوگا تمہارا۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس نے ہماری عوام کے ساتھ، جس نے ہمارے پاکستان کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے نا، اللہ پاک اس کو سخت سے سخت سزا دے۔ پاکستانیوں، آج وقت ہے ثابت کرنے کا، ان غلاموں، ان چوروں کو اس ملک سے دفع کرنے کا۔ آج وقت ہے، نکلو، خان کے لیے نکلو، پاکستان کے لیے نکلو۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کو مٹانے والے کتنے مٹ گئے، ہسٹری بھری پڑی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کو کوئی مٹا نہیں سکا۔ لیکن جب وہ مٹانے پہ آتا ہے نا تو فرعون قارون سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہے، فرعون جیسوں کی سلطنت تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو تم کیا چیز ہو؟ تھوڑی سی مہلت ملی ہے تمہیں، تھوڑی سی مہلت ملی ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم خدا ہو گئے ہیں۔ خدا صرف ایک ہی ہے، اور رب کی ذات انصاف کرنے والی ہے، اور پھر انشاءاللہ وہ ضرور انصاف کرے گی۔ پاکستانیوں، آخر پہ میں یہی کہوں گا، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ پاکستان کا ساتھ دو، عمران خان کا ساتھ دو، سچے دل سے ساتھ دو۔ ان غلاموں کو، ان چوروں ڈاکوؤں کو ہم نے دکھانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔